ہوا کرتی تھیں۔ بادشاہ اپنے ملک کا مطلق العنان حکمراں ہوا کرتا تھا۔ وہ ملک کو انتظامی ضرورت کے لحاظ سے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بانٹ کر ہر علاقے کا ایک حاکم مقرر کر دیتا تھا۔ بڑے علاقوں کے حاکم راجہ یا نواب کہلاتے تھے اور چھوٹے علاقوں کے زمیندار کہلاتے تھے۔ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس پر زمیندار کا حکم چلتا تھا۔ زمیندار قصبے کا سب سے با اثر شخص تھا۔ اس کے بعد بادشاہ کا مقرر کیا ہوا ایک قاضی تھا جس کی حیثیت آج کل کے مجسٹریٹ جیسی تھی۔ لوگوں کو انصاف دلوانا اور مجرم کو سزا دلوانا اس کا کام تھا۔ قصبے کی آبادی غریب لوگوں پر مشتمل تھی۔ کچھ کسان تھے جن کے کھیت قصبے کے باہر تھے، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ کچھ لوگ مویشی پالتے تھے اور باقی لوہار، کمہار، موچی، جلاہے بڑھئی تھے جو محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ قصبے میں تعلیم کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ ایک جامع مسجد تھی جس کے امام صاحب مسجد میں ہی صبح کے وقت بچوں کو قرآن و دینیات پڑھاتے اور تھوڑا بہت حساب سکھاتے تھے۔ گاؤں کے مندر کی پاٹھ شالہ میں ہندو بچے تھوڑی بہت ویدوں کی تعلیم حاصل کر لیتے تھے۔ جامع مسجد کے امام صاحب کا ایک ہی لڑکا تھا جس کا نام تھا علی احمد۔ پڑھنے لکھنے میں تیز تھا۔ مسجد میں سکھایا جانے والا علم حاصل کرنے کے بعد وہ شہر کے مدرسے میں جا کر پڑھنا چاہتا تھا۔ امام صاحب کی بھی خواہش تھی کہ لڑکا پڑھ لکھ جائے اور سرکاری نوکری لگ جائے، چنانچہ انہوں نے اسے شہر کے مدرسے میں پڑھنے بھیج دیا۔ علی احمد جب مدرسے کی تعلیم مکمل کر کے لوٹا تو وہ قصبے کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اب کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا اس کی شان کے خلاف تھا۔ اس کے دماغ میں غرور جڑ پکڑ گیا تھا۔ اب وہ اپنے بچپن کے دوستوں سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی قسمت نے یاوری کی۔ اسی زمانے میں قصبے کے قاضی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کے آدمی نیا قاضی مقرر کرنے آئے تو ان کی نظر علی احمد پر پڑی۔ زمیندار سے مشورہ کرنے کے بعد علی احمد کو قاضی مقرر کر دیا گیا۔ اس پر طرح یہ ہوا کہ زمیندار نے اپنی بیٹی کی شادی علی احمد سے کر دی۔ رہنے کے لیے سرکاری مکان، سواری کے لیے گھوڑا اور مدد کے لیے ایک منشی مفت میں ملے۔ اب تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ غرور نے آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی کہ لوگوں کو انصاف دلانے کے بجائے ان پر زیادتی کرنے لگا۔ زمیندار اور کچھ خوشامد خوروں کے کہنے میں آ کر غریبوں پر ظلم کرتا۔ بوڑھے امام صاحب بہت سمجھاتے لیکن علی احمد کی آنکھوں پر تو اقتدار اور ترسی کے نشے نے چربی چڑھا دی تھی۔ ایک مرتبہ زمیندار کا بیٹا جو علی احمد کا سالہ تھا دوستوں کے ساتھ شکار کھیل کر واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ندی پر رک کر اس نے ہاتھ منہ دھویا۔ وہیں اس کی جیب سے پیسوں سے بھرا ہوا بٹوا گر گیا جو اس کے ایک لالچی دوست نے کمال کی صفائی سے اٹھا کر پار کر دیا۔ ہاتھ منہ دھو کر لڑکے نے جیب سے رومال نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ بٹوا غائب ہے۔ چاروں طرف تلاش شروع ہوئی۔ وہیں ندی کے کنارے گاؤں کا کمہار اپنے مٹی کے برتن بجا رہا تھا۔ جس دوست نے بٹوا چرایا تھا اس نے جھٹ کمہار پر الزام ڈال دیا کہ بٹوا اس نے چرایا ہے۔ غریب کمہار نے لاکھ کہا کہ اس نے تو بٹوے کی شکل تک نہیں دیکھی، لیکن وہ لوگ نہیں مانے اور اسے پکڑ کر قاضی کی عدالت میں لے گئے۔ قاضی نے غریب کمہار کی ایک نہیں سنی۔ سالے اور اس کے دوستوں کے کہنے میں آ کر کمہار کا سیدھا ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر کر دیا۔ قصبے والوں کی موجودگی میں سزا سنائی گئی اور کمہار کا ہاتھ قلم کر دیا گیا۔ غریب کمہار اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ سزا کیا ملی کہ کمہار کی زندگی ہی جیسے ختم ہو گئی۔ قصبے کے لوگ اسے چور سمجھنے لگے۔ ہاتھ کاٹنے سے روزی کا سہارا بھی چھن گیا۔ اب وہ ایک ہاتھ سے برتن بھی نہیں بنا سکتا تھا۔ گھر میں فاقے ہونے لگے تو کمہار کے دونوں نوعمر لڑکوں نے محنت مزدوری کرنے کی ٹھانی۔ چھوٹا موٹا کام کر کے وہ جیسے تیسے اتنا کما پاتے تھے کہ 2 وقت گھر میں چولہا جل جائے۔ دونوں لڑکے جن کا نام بندو اور بابو تھا جانتے تھے کہ ان کا باپ بے قصور ہے۔ بندو نے زمیندار کے بیٹے کے دوست کو بٹوا اٹھاتے ہوئے بھی دیکھا تھا کیونکہ وہ وہیں ایک پیڑ پر بیٹھا کچے آم توڑ رہا تھا۔ اس نے کہا بھی تھا لیکن نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے۔ الٹا زمیندار کے بیٹے نے اسے 2 ہاتھ اور جھاڑ دیے تھے۔ دونوں بھائیوں نے باپ کی بے عزتی کا بدلہ لینے کی ٹھانی۔ ان کا خیال تھا کہ سارا قصور قاضی جی کا تھا۔ اگر انہوں نے ایمانداری سے چھان بین کی ہوتی اور اپنے سالے کی باتوں میں نہ آئے ہوتے تو ان کے باپ کو سزا نہ ملتی۔ اسی اثنا میں انہیں پتہ چلا کہ قاضی جی کو گھر کے کام کے لیے ایک نوکر کی ضرورت ہے جو بازار سے سودا سلف لائے، ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرے اور گھر کا چھوٹا موٹا کام کرنے میں ان کی بیوی کی مدد کرے۔
कुम्हार के बड़े बेटे बाबू ने सोचा ये अच्छा मौका है, काजी जी के घर में रहकर ही वो उनको सबक सिखा सकता है। बाबू काजी जी की बीवी के पास गया और अपनी खिदमत पेश की। काजी जी की बीवी नौकर के बगैर बड़ी परेशान थी, हर वक्त अपने मियाँ के कान खाती रहती थी। काजी जी भी तंग आ गए थे। बाबू पहुंचा तो उन्होंने झट रख लिया। बाबू बोला, साहब मेरी कुछ शर्तें हैं। काजी जी को बड़ा गुस्सा आया। औकात देखी है अपनी, एक तो तुझे काम दे रहे हैं और ऊपर से तू शर्त गिनवा रहा है। बाबू जाने को उठा तो बीवी ने काजी साहब का हाथ दबाया और बोली, पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। बाबू बोला, मेरा नाम गया खान है। बीवी बोली, ये कैसा नाम है। बाबू ने जवाब दिया, मैं क्या करूं, मेरे बाप माँ ने यही नाम रखा है। बीवी ने पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारी शर्तें क्या है। बाबू ने कहा, पहली शर्त तो ये है कि मैं जितना बड़ा बर्तन लाऊं उतना ही खाना मुझे मिले। बीवी ने जवाब दिया, चलो ठीक है, आगे बोलो। बाबू बोला, दूसरी शर्त यह है कि सारा काम शुरू में ही बता दीजिएगा, मुकर्रर किए हुए काम के अलावा एक काम नहीं करूँगा। बीवी ने कहा, तुम्हें घर और बाहर के सभी काम करने होंगे, अब आगे बोलो। बाबू ने कहा, आखिरी शर्त यह है कि अगर मैं नौकरी छोड़कर जाऊं तो आप मेरे नाक कान काट लीजिएगा, लेकिन आप नौकरी से निकालेंगे तो मैं आपके नाक कान काट कर ले जाऊंगा। काजी जी छड़ी उठाकर मारने को लपके, लेकिन बीवी हाथ पकड़कर अलग ले गई और समझाया कि लौंडा है, सुनी सुनाई बोल रहा है, बकने दीजिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ज्यादा चूं चूं करेगा तो दो हाथ मारकर चलता करेंगे। इस वक्त हमें मुलाजिम की सख्त जरूरत है, मुझसे अब घर का काम नहीं होता, नौकर नहीं मिला तो मैं मायके चली जाऊंगी। नाचार काजी जी ने गया खान को नौकर रख लिया। अब ये बाबू जो था फितरतन सीधा और बेवकूफ लड़का था। बाप की बेइज्जती का बदला लेने निकल तो आया, काजी जी के यहाँ नौकरी भी मिल गई और कुछ शर्तें भी बता दी, लेकिन इतनी अकल नहीं थी कि हालात का रुख इस तरह मोड़ता कि काजी जी और उनकी बीवी का नाक में दम हो जाता। खाने का वक्त हुआ तो काजी की बीवी ने आवाज दी, गया अपना बर्तन ले आओ। गया खान के पास कोई बर्तन भांडा तो था नहीं। काजी जी के घर में फालसे का पेड़ लगा हुआ था, उसमें से 3 पत्ते तोड़े, एक का दोना बनाया और 2 की थाली और लेकर पहुंच गया खाना लेने। फालसे के पत्ते के दोने की गुंजाइश ही कितनी होती है। काजी जी की बीवी ने दोने में थोड़ी सी सब्जी डाली, दोना पूरा भर गया। एक पत्ते पर 1 रोटी और एक पत्ते पर चमचा भर चावल रख दिए। गया खान तो भूखा का भूखा रह गया, खुद अपनी जान अपने ही ऊपर आ पड़ी। शिकायत करता भी तो क्या करता, ऊपर से काजी जी की बीवी ने बेतहाशा काम करवाए। हर वक्त घर और घर से बाहर के कामों के लिए दौड़ते दौड़ते गया खान का कचूमर निकल जाता। ऊपर से भूख के मारे आते अलग कुल्हू वल्लाह का विर्द करती रहती। हफ्ता भर में गया खान के कसबल निकल गए। आए थे बाप की बेइज्जती का बदला लेने, लेकिन खुद ही शिकार हो गए। 10वें दिन काजी जी से जाकर बोला, काजी जी मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता, मेरा हिसाब कर दीजिए। काजी जी बड़े खुश हुए, कहने लगे, नाक कान कटवाना पड़ेगा। गया खान बोला, भूखे हड्डियां तोड़वाने से तो बेहतर है कि नाक कान कट जाए। काजी जी ने अपना गुस्सा उतारा, उस तरह लेकर कान और नाक पर थोड़ा सा कट लगा दिया और 10 दिन की तनख्वाह हाथ पर रख दी। बाबू उर्फ गया खान घर पहुंचा तो इस हाल में कि नाक से खून की बूंदें टपक रही थी और कान लहू लुहान थे। माँ बाप धक से रह गए। छोटे भाई बंधु को जब हकीकत का हाल पता चला तो गुस्से के मारे बल खा के रह गया, लेकिन क्या करता, हिमाकत अपने ही भाई से सरजद हुई थी। भाई से बोला, रहे तुम बुद्धू के बुद्धू ही, जब अक्ल नहीं थी तो जोखिम उठाने ही क्यों चले थे। चलो अब देखना, इन्हीं शर्तों के बल पर काजी जी को छठी का दूध न याद दिलाया तो कुछ न किया। 2-4 दिन गुजरे, काजी जी के घर में नौकर की तलाश जोरों पर जारी थी। बंधु नौकरी की तलाश में पहुंच गया। काजी जी की बीवी ने झट नौकर रख लिया। पूछा, तुम्हारा क्या नाम है। बंधु बोला, मेरा नाम आया खान है। काजी जी की बीवी बोली, अजीब नाम है, अभी 2 दिन पहले हमने जिस लड़के को नौकरी से निकाला था उसका नाम गया खान था। बंधु ने बताया, वो मेरा बड़ा भाई था, मैं भी उन्हीं शर्तों पर काम करूंगा जो शर्तें मेरे बड़े भाई ने रखी थी, यानी जितना बड़ा बर्तन लाऊं उतना खाना देना होगा, सारे काम पहले से तय करने होंगे, और अगर आप निकालेंगे तो मैं आपके नाक कान काटूंगा, और मैं नौकरी छोड़कर जाऊंगा तो आप मेरे नाक कान काट लेना। काजी को बड़ा गुस्सा आया।
یہ شہر قاضی کا گھر ہے، تماشا بنا رکھا ہے تم لوگوں نے۔ تیرے بھائی کے تھوڑا سا کٹ لگایا تھا، اب اگر تو نوکری چھوڑ کے گیا تو پورے کان ناک کاٹ لوں گا۔ بندو بولا، مجھے منظور ہے، لیکن آپ کو یہ شرط نامہ تحریر میں دینا ہوگا۔ قاضی کی بیوی نے اپنے میاں کو سمجھایا، غصہ کیوں کرتے ہیں، دیکھ چکے ہیں پچھلے والے سے کتنا کام لیا تھا اور اتنا کھانے کو دیا تھا، آخر کان ناک کٹا کے نکال باہر کیا، اس نے بھی کل پرزے نکالے تو یہی انجام ہوگا۔ آیا خان کو نوکری مل گئی۔ آیا خان نے قاضی سے کہا، میاں جی میری یادداشت بہت کمزور ہے، بھولنے کی بیماری ہے مجھے، آپ ایسا کیجئے مجھ سے جو کام کروانے ہیں ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیجئے تاکہ میں اپنا کام اطمینان سے کر سکوں، بھول چوک نہ ہو۔ قاضی جی اور ان کی بیوی نے سوچ سوچ کر تمام کام کی ایک فہرست بنا دی۔ بازار سے سودا لانا، برتن صاف کرنا، مہمانوں کی خاطر مدارت کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، قاضی جی کہیں باہر جائیں تو ان کی ہم رکابی۔ غرض قاضی جی نے اپنی طرف سے سوچ سوچ کر سب ہی ضروری کام فہرست میں لکھ دیے۔ آیا خان نے کاغذ تہہ کر کے جیب میں رکھ لیا اور برتن دھونے بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں کھانے کا وقت ہو گیا۔ قاضی جی کی بیوی نے کہا، آیا خان اپنا برتن لے آؤ۔ آیا خان نے فالسے کے درخت سے ڈھیر سارے پتے توڑے اور تنکوں سے جوڑ جوڑ کر بڑی ساری تھالی بنائی۔ اسی طرح کئی پتے جوڑ کر 2 بڑے بڑے دونے بنائے اور پہنچ گیا کھانا لینے۔ قاضی جی کی بیوی نے تھوڑی سی سبزی، تھوڑے سے چاول دونے میں نکالے اور 2 روٹیاں پتل میں رکھ دی، لیکن اتنے بڑے برتن خالی کے خالی رہ گئے۔ آیا خان بولا، واہ بیگم صاحب، آپ نے تو میری پہلی شرط ہی پوری نہیں کی، میرا برتن تو خالی کا خالی ہے۔ بیگم نے سارے گھر کا کھانا اس کے برتنوں میں ڈال دیا، تب کہیں جا کر اس کے برتن بھرے۔ آیا خان نے مزے سے بیٹھ کر جتنا کھا سکتا تھا اتنا کھایا، باقی محلے کے غریب بچوں کو بانٹایا۔ قاضی کی بیوی کو دوبارہ کھانا پکوانا پڑا۔ آیا خان دونوں وقت کھانے کے ایسے ہی بڑے برتن لاتا اور قاضی جی کی بیوی کو دگنا تگنا کھانا پکوانا پڑتا۔ کام اتنا بڑھا کہ کھانا پکانے والی نوکری چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اب قاضی جی کی بیوی کو خود کھانا پکانا پڑتا۔ آیا خان سے کوئی مدد مانگتی تو وہ جھٹ سے کہہ دیتا کہ یہ کام تو اس کے کاغذ میں نہیں لکھا ہے۔ ایک دن قاضی جی کی بیوی کہیں محلے میں تقریب میں شرکت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ قاضی جی نہانے کے لیے گئے تو تولیہ لے جانا بھول گئے۔ پرانے زمانے میں غسل خانہ اور بیت الخلاء رہائشی کمروں سے دور آنگن کے دوسرے سرے پر ہوا کرتے تھے۔ قاضی جی نے آیا خان کو آواز لگائی، ذرا میرا تولیہ دینا۔ آیا خان نے جواب دیا، ٹھہرو صاحب، میں اپنا کاغذ دیکھ لوں۔ کاغذ دیکھ کر بولا، صاحب میرے کاغذ میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ نہانے جائیں تو آپ کو تولیہ بھی دوں۔ قاضی جی کو بڑا غصہ آیا، کچہری جانے کو دیر ہو رہی تھی۔ ناچار بکتے جھکتے ہاتھوں سے پردہ کرتے ہوئے غسل خانے سے نکل کر بھاگے۔ اسی وقت آنگن کا دروازہ کھلا، قاضی جی کے اہلکار اور منشی گھر میں داخل ہوئے اور قاضی جی کا حلیہ دیکھ کر لاحول پڑھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ آیا خان ہنستے ہنستے بے حال ہوا جا رہا تھا اور قاضی جی غصے میں بے حال تھے۔ کپڑے بدل کر آئے تو بولے، نکل جا میرے گھر سے فوراً۔ آیا خان نے کہا، ٹھیک ہے، شرط نامے کے مطابق ناک کان کٹوا لیجئے، میں چلا جاتا ہوں۔ قاضی جی بولے، دیکھا کہاں ہے شرط نامہ؟ آیا خان نے جواب دیا، میاں میں نے بھی کچی گولیاں تھوڑی ہی کھیلی ہیں، مجھے پتا تھا کہ آپ جب چاہیں مانگ کر اسے پھاڑ دیں گے، اس لیے میں اسے مسجد کے امام صاحب یعنی آپ کے والد صاحب کے پاس رکھوا آیا ہوں۔ قاضی جی لاجواب ہو گئے، اپنے والد سے بہت ڈرتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ناچار خاموشی سے کچہری چلے گئے۔ ایک شام کو قاضی جی کی بیوی کھانا پکا رہی تھی، بچے پریشان کر رہے تھے۔ انہوں نے آیا خان سے کہا کہ بچوں کو باہر کھلانے کے لیے لے جاؤ، لیکن اندھیرا ہونے سے پہلے واپس گھر لے آنا۔ تھوڑی دیر میں اندھیرا ہونے لگا تو آیا خان نے آ کر کہا، بیگم صاحب بچے گھر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بیگم بولی، بہلا پھسلا کے لے آؤ۔ 5 منٹ بعد آ کر بولا، بیگم صاحب بچے بہلابے میں نہیں آتے، گھر آنے سے منع کر رہے ہیں۔ بیگم نے کہا، ارے بچے ہی تو ہیں، زبردستی لے آؤ۔ پھر 5 منٹ بعد آ کر بولا، بیگم صاحب وہ زبردستی بھی نہیں آتے، زمین پر مچل رہے ہیں۔ بیگم جھلا کر بولی، آئیں گے کیسے نہیں، کان پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے آؤ۔ ذرا دیر میں آیا خان دونوں بچوں کے کان پکڑ کر گھسیٹتا ہوا گھر میں گھسا۔ بچوں نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔
دونوں کان لال سرخ ہو کر سوج گئے تھے۔ قاضی جی کی بیوی دھک سے رہ گئیں، دوڑ کر بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ یہ کیا کیا تو نے کمبخت، میرے بچوں کے کان سجا دیے۔ آیا خان بولا، بیگم صاحب آپ نے ہی تو کہا تھا کہ کان پکڑ کر گھسیٹ لاؤ تو میں لے آیا۔ ارے میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، میرا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ سچ مچ ان کے کان پکڑ کر لائے۔ بیگم صاحب میں جاہل آدمی ہوں، مجھ سے سیدھی بات کیا کیجئے، مجھے کیا معلوم کہ آپ کہہ کیا رہی ہیں اور آپ کا مطلب کیا ہے۔ قاضی جی کی بیوی روحانسی ہو کر بولی، تمہارا بھائی تو 10 دن میں بھاگ گیا تھا، تم کب جاؤ گے، ہم باز آئے تم سے۔ آیا خان نے جواب دیا، بیگم صاحب وہ گیا خان تھا اس لیے چلا گیا، میں آیا خان ہوں، آ گیا ہوں تو تبھی جاؤں گا جب آپ نکالیں گے۔ قاضی جی سے کہیے کہ ناک کان کٹوا لیں، میں ابھی چلا جاتا ہوں۔ قاضی جی کی بیوی لاجواب ہو گئیں، لیکن وہ اتنا عاجز آ چکی تھی کہ اپنے مائکے چلی گئیں۔ اب تو آیا خان کے اور مزے ہو گئے، اپنے ایک دوست کو خان سامہ رکھوا دیا، مرضی سے کھانا پکواتا، خود کھاتا اور محلے کے غریب بچوں کو بانٹتا۔ ایک دن قاضی جی کو پڑوس کے قصبے میں کسی کام سے جانا تھا، آیا خان کو ساتھ لے گئے۔ قاضی جی گھوڑے پر سوار تھے اور آیا خان پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ دیوالی کا دن تھا، کسی بچے نے پاس میں پٹاخہ پھوڑا، دھماکے کی آواز سن کر گھوڑا بھڑک گیا اور سوار کو گرانے کی کوشش کرنے لگا۔ قاضی جی چلائے، آیا خان مجھے بچاؤ، گھوڑے کی لگام پکڑو، میں گرا۔ آیا خان بولا، ٹھہریے صاحب میں اپنے کاغذ میں دیکھ لوں۔ نہیں صاحب، کاغذ میں یہ نہیں لکھا کہ آپ گھوڑے سے گریں تو آپ کو بچانا بھی میرے کام میں شامل ہوگا۔ قاضی جی مغل ذات بکتے رہے اور گھوڑا ان کو گرا کر بھاگ گیا۔ قاضی جی کے پاؤں میں سخت چوٹ آئی، لوگ انہیں اٹھا کر گھر لے گئے۔ گاؤں کے وید جی نے ہڈی بٹھائی اور دوائیں دے کر چلے گئے۔ قاضی جی 15 دن تک بستر پر پڑے رہے۔ آیا خان نے خدمت تو کی لیکن تنگ کر کے چھوڑ دیا۔ جب ٹھیک ہوئے تو آیا خان نے مشورہ دیا، صاحب اب بیگم صاحب کو گھر لے آئیے، زیادہ دن میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا ہوں، بہت سے کام جو میرے کاغذ میں نہیں لکھے تھے میں نے کر دیے کیونکہ آپ مجبور تھے، اب آپ ٹھیک ہیں، بی بی صاحب کو لے آئیے۔ قاضی جی نے کہا، ٹھیک ہے میں صبح پہنچتا ہوں، تم ابھی چلے جاؤ اور میری سسرال میں میرے آنے کی اطلاع دے دو۔ آیا خان اسی رات قاضی جی کی سسرال جو 4 میل کے فاصلے پر تھی پہنچ گیا اور ان کے سسر سے کہا کہ صبح آپ کے داماد آ رہے ہیں، 2-4 دن ٹھہریں گے، ان کے رہنے کا انتظام کر دیجئے۔ اور ہاں وہ بہت بیمار ہو گئے تھے، گھوڑے سے گر گئے تھے، ہڈیوں میں چوٹ آئی تھی۔ وید جی نے انہیں صرف تیز نمک اور ہلدی کا پتلا دلیا کھانے کو بتایا ہے تاکہ ہڈیوں کو سینک لگے، خبردار انہیں اور کچھ کھانے کو نہ دیں ورنہ انہیں نقصان ہو جائے گا۔ زمیندار نے داماد کے لیے اپنا مہمان کھانا تیار کروا دیا۔ اگلے دن صبح قاضی جی پہنچے، سسرال والوں نے بڑی آؤ بھگت کی، مہمان کھانے میں ٹھہرایا، خیر و عافیت پوچھی، بچے آ کر باپ سے مل گئے۔ پرانے زمانے میں سسرال میں بیوی سے ملاقات کرنا انتہائی بے شرمی سمجھی جاتی تھی، اسی لیے بیوی سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ کھانے کا وقت ہوا تو کھانے کے خوان سجا کر بھیجے گئے۔ آیا خان کے لیے دنیا کی نعمتیں سجی ہوئی تھی اور قاضی جی کے لیے ایک بڑے سے پیالے میں نمک اور ہلدی کا دلیا رکھا تھا۔ قاضی جی نے چکھا تو حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا۔ آیا خان سے بولے، یار تھوڑا سا اپنا کھانا مجھے دے دے، بھوک سے دم نکلا جا رہا ہے، پتہ نہیں ان لوگوں نے مجھے یہ نمک کا دلیا کیوں بھجوا دیا۔ آیا خان چٹکارے بھرتا ہوا بولا، نہیں صاحب اس کی نہیں ہوئی، آپ اپنا کھانا کھائیے، میں اپنا کھانا کھاؤں گا۔ 2-4 وقت قاضی جی کو نمک اور ہلدی کا دلیا کھانا پڑا تو دست لگ گئے۔ سسرال میں عزت کا معاملہ تھا، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ سردی کا موسم تھا، کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ قاضی جی کو رات کو بار بار آنگن پار کر کے بیت الخلا جانا پڑا تو سردی نے مزاج پوچھ لیا۔ اگلی رات کو آیا خان نے مشورہ دیا، صاحب آپ رات بھر بار بار سردی میں آنگن پار کر کے جاتے ہیں، میرا دل بڑا کڑھتا ہے آپ کے لیے، پتہ نہیں آپ کے سسرال والے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں آپ سے۔ خیر میں تو آپ کا وہی خیر خواہ ہوں، مجھ سے آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، میں ایک پرانا گھڑا لا کر آپ کے کمرے میں رکھ دیتا ہوں، آپ رات کو اس میں فراغت کر لیں، صبح صبح مجھے جگا دیں، میں گھڑا پھینک آؤں گا۔ قاضی جی پریشان تھے، انہیں آیا خان اس وقت نیکی کا فرشتہ نظر آیا۔ آیا خان نے ایک گھڑا لا کر رکھ دیا اور تاکید کر دی کہ صبح اسے چادر سے ڈھک دیں، وہ پھینک آئے گا۔
रात भर काजी जी ने घड़े को इस्तेमाल किया। सुबह फजर के वक्त आया खान को जगाया। आया खान, उठ मेरे भाई, घड़ा फेंका। कमरे में बदबू बस रही है और यूं भी पड़ोस की मस्जिद में नमाजी आने शुरू हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आया खान को ना उठना था ना उठा। अरे सोने दो साहब, परेशान मत करो। वैसे भी मेरे कागज में ये कहीं नहीं लिखा कि मुझे गंदगी का घड़ा भी फेंकना होगा। और वो करबट बदल कर सो गया। काजी जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन मरता क्या न करता। खुद ही घड़े को चादर में लपेट कर फेंकने निकले। इधर आया खान दौड़कर काजी जी के ससुर के पास पहुंचा। वो नमाज के लिए मस्जिद जा रहे थे। हाँफता हुआ उनसे बोला, साहब, आपके दामाद आप लोगों से नाराज हो गए हैं। वो देखिए, अपना बोरिया बिस्तर बगल में दबाकर घर से जा रहे हैं। ससुर बेचारे परेशान हो गए, काजी जी के पीछे दौड़े। अरे मियाँ रुक जाओ, बात तो बताओ, क्या गलती हो गई, रुको तो। काजी जी ने इशारे से उन्हें पीछे आने से रोका तो वो समझे कि दामाद साहब तो सख्त नाराज हो गए। कैसे रोकें? आगे बढ़कर उनका सामान छीनने की कोशिश की तो घड़ा गिरकर टूट गया। दोनों ससुर दामाद गलागत में नहा गए। काजी जी अजब उलझन में थे। बताएं तो क्या बताएं। हिमाकत अपनी ही थी जो आया खान के मशवरे पर अमल किया। शर्मिंदगी में कुछ बोल ही नहीं पाए। नहा धोकर उसी दिन बीवी बच्चों को लेकर घर चले आए। घर आकर आया खान से कहा, मैं बाज आया तुझ जैसे नौकर से, ये उस तरह ले, नाक कान काट और हमारा पीछा छोड़। आया खान ने उस तरह बंद करके काजी जी को देते हुए कहा, काजी जी, मैं नमक हराम नहीं हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इंसानियत बाकी है मुझ में। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो इंसानियत के खिलाफ हो। लेकिन आप पढ़ लिख कर और ऊंचे ओहदे पर पहुंचकर इंसानियत को भूल गए, इंसाफ को भूल गए जिसकी कुर्सी पर आप बैठे हैं। मैं तो आपसे अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेने आया था। याद कीजिए उस कुम्हार को जिस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया था और छानबीन किए बगैर आपने अपने साले के कहने में आकर उसका सीधा हाथ कटवा दिया था। आपकी इस लापरवाही ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसका घराना रोटियों को मोहताज हो गया और उसके बच्चों को पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी करनी पड़ी, जबकि चोर आपके साले का दोस्त था। और मेरा नाम आया खान नहीं, बंधु है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाला ना इंसाफी या तरफदारी करता है तो उसे अल्लाह भी माफ नहीं करता। बंधु शर्तनामा काजी जी के सामने फेंक कर अपने घर चला आया। काजी जी की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी कोताही और ज्यादती का इस दर्जे एहसास हुआ कि वो मारे निदामत के कुछ बोल भी नहीं पाए। अगले दिन काजी जी कुम्हार के घर पहुंचे, उससे माफी मांगी और उसे सरकारी मवेशी खाने की देखभाल के लिए नौकर रख लिया और उसके दोनों बेटों बाबू और बंधु को कचहरी में हरकारे और चपरासी की नौकरी पर रख लिया। उस दिन के बाद काजी जी ने कभी इंसाफ की कुर्सी का गलत इस्तेमाल नहीं किया और कस्बे वालों को सच्चा और खरा इंसाफ मिलने लगा। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।